بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سوال نمبر 7 شروع کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم سوال نمبر 6 کے اندر وحی، الہام اور کشف سے متعلق تفصیلی بات کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کی خود ساختہ وحی کا مجموعی جائزہ وہ بھی کر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارا سوال نمبر 7 شروع ہوگا۔ تو سوال نمبر 7 کا جو عنوان ہے وہ ہے آیات و احادیث میں قادیانی تحریفات کے جوابات۔ عنوان مطلقاً ہے، لیکن یہاں پر جن آیات اور احادیث سے متعلق بات کی جائے گی وہ ایسی آیات اور احادیث ہیں جن میں تحریفات کر کے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت مرزا قادیانی کے لیے نبوت کو ثابت کرتی ہے، وگرنہ بہت ساری ایسی آیات ہیں جن کو مرزا قادیانی نے لفظی اور معنوی تحریف کا تختہ مشق بنایا ہے، اور معنوی اور لفظی تحریفات اس نے کی ہیں۔ یہاں چونکہ وہ ہمارا محل بحث نہیں ہے، اس لیے ہم جو سوال کے اندر موجودہ آیات ہیں جن سے وہ نبوت کو ثابت کرتے ہیں ان سے متعلق بات کریں گے۔ دیکھیے، آیات و احادیث میں قادیانی تحریفات کے جوابات۔ سوال نمبر 7، مرزائی اجرائے نبوت پر جن آیات مبارکہ اور احادیث میں تحریف کرتے ہیں ان میں سے 3 کو ذکر کر کے ان کا شافی جواب لکھیں۔ ہمارے اس سوال میں تو 3-4 آیات ہی آئیں گی۔ میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ایک کتاب کا آپ کو لنک دوں گا، آپ اس کتاب کے اندر بہت ساری آیات اور احادیث جن کو قادیانی تختہ مشق بنا کر مرزا قادیانی کے لیے نبوت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ تمام تر باتیں یا تمام تر آیات بما جواب کے آپ کو اس کتاب کے اندر مل جائیں گی۔ جواب دیکھیے، مرزائیوں سے ختم نبوت و اجرائے نبوت پر بحث کرنا اصولی طور پر غلط ہے، اس لیے کہ ہمارے اور قادیانیوں کے درمیان ختم نبوت اور اجرائے نبوت کا مسئلہ مابین نزاع نہیں ہے، یعنی ہم بھی ختم نبوت کے قائل ہیں اور عدم اجرائے نبوت کے قائل ہیں کہ نبوت جاری نہیں ہے، اور مرزا قادیانی اور اس کی جماعت بھی ختم نبوت اور اجرائے نبوت اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے۔ اب آگے جا کے آپ کو جو نقطہ یا جو پوائنٹ ہے مختلف ہی، اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ مسلمان بھی نبوت کو ختم مانتے ہیں اور قادیانی بھی نبوت کو ختم مانتے ہیں۔ اہل اسلام کے نزدیک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ مرزائیوں کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو یوں بھی ساتھ جوڑ سکتے ہیں کہ مرزائیوں کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی تک کے درمیانے عرصے کے اندر بھی کوئی نبی نہیں ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی جماعت اس کو آخری نبی مانتی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد متصل نبی مانتی ہے، یعنی بیچ میں کسی اور جھوٹے اور من گھڑت نبی کے واسطے کو بھی نہیں مانتے۔ تو یہ ہمارا فرق واضح ہو گیا۔ آگے جا کے اس بات کو ثابت بھی کیا جائے گا، پھر اس سے متعلق ہم بات کریں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت وہ کیسے اس کے لیے نبوت کو ثابت کرتی ہے۔ اب فرق واضح ہو گیا کہ مسلمان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو بند مانتے ہیں، اور قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی پر۔ اس وضاحت کے بعد اب قادیانیوں سے مطالبہ کیا جائے گا، چونکہ دعوت ان کا ہے کہ وہ سارے قرآن و حدیث سے ایک آیت یا ایک حدیث پڑھیں جس میں لکھا ہو کہ نبوت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1400 سال میں ایک مرزا قادیانی نبی بنا ہے، اور مرزا قادیانی کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں بنے گا۔ وہی بات ہو گئی، قیامت تک تمام زندہ مردہ قادیانی، یعنی قبروں سے اٹھ کر بھی آ جائیں، اکٹھے ہو کر ایک آیت اور ایک حدیث اس سلسلہ میں نہیں دکھا سکتے۔ اب اس کے بعد چند عبارتیں مرزا غلام احمد قادیانی کی ملاحظہ کریں، جس میں وہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے، اکیلا ہے، نہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آیا ہے، نہ اس کے بعد قیامت تک کوئی آئے گا۔ یہ باتیں، یہ نصوص یہ عبارتیں اس کی آپ نوٹ کر لیں، پڑھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آیات کی بیان کی طرف جاتے ہیں۔ پہلی عبارت ہے، نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا،
اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 391، روحانی خزائن کے اندر صفحہ نمبر 406 407 جلد نمبر 22۔ دوسری عبارت، چونکہ وہ بروز محمدی جو قدیم سے موعود تھا، جس کا یعنی قدیم سے وعدہ کیا گیا تھا، وہ میں ہوں، اس لیے بروزی رنگ کی نبوت مجھے عطا کی گئی، اور اس نبوت کے مقابل پر اب تمام دنیا بے دست و پا ہے، کیونکہ نبوت پر مہر ہے۔ ایک بروز محمدی جمیع کمالات محمدیہ کے ساتھ آخری زمانہ کے لیے مقدر تھا، سو وہ ظاہر ہو گیا۔ اب بجز اس کھڑکی کی اور کوئی کھڑکی نبوت کے چشمہ سے پانی لینے کے لیے باقی نہیں۔ اب بجز اس کھڑکی کے اور کوئی کھڑکی نبوت کے چشمہ سے پانی لینے کے لیے باقی نہیں۔ یہ غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 11، روحانی خزائن صفحہ نمبر 215 جلد نمبر 18۔ حقیقت النبوہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا لکھتا ہے، جو کہ ان کا خلیفہ دوم بھی ہے، اس لیے ہم اس امت میں صرف ایک ہی نبی کے قائل ہیں، پس ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس وقت تک اس امت میں کوئی اور شخص نبی نہیں گزرا۔ حقیقت النبوہ صفحہ نمبر 138 از مرزا محمود قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا اور خلیفہ دوم۔ چوتھا اقتباس دیکھیے، ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول کو قبول نہ کیا، مبارک وہ جس نے مجھے پہچانا، میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں، اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ بدقسمت ہے جو مجھے چھوڑتا ہے، کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے۔ کشتی نوح صفحہ نمبر 56، روحانی خزائن صفحہ نمبر 61 جلد نمبر 19۔ ان تمام تر عبارتوں سے اس بات کو ثابت کرنا مقصود ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ اپنے آپ کو آخری نبی کہتا ہے۔ فَأَرَادَ اللَّهُ أَن يُتِمَّ النَّبَأَ وَيُكْمِلَ الْبِنَاءَ، یہ النبأ نہیں ہے، بنا ہے، بِاللَّبِينَةِ الْأَخِيرَةِ فَأَنَا تِلْكَ اللَّبِينَةُ۔ ترجمہ دیکھیے، پس خدا نے ارادہ فرمایا کہ اس پیش گوئی کو پورا کرے اور آخری اینٹ کے ساتھ بنا کو کمال تک پہنچا دے۔ بنا بمعنی تعمیر، پس میں وہی اینٹ ہوں۔ خطبہ الہامیہ صفحہ نمبر 112، روحانی خزائن صفحہ نمبر 178 جلد نمبر 16۔ چھٹا دیکھیے، امت محمدیہ میں سے ایک سے زیادہ نبی کسی صورت میں بھی نہیں آ سکتے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے صرف ایک نبی اللہ کے آنے کی خبر دی ہے، جو مسیح موعود ہے، اور اس کے سوا قطعاً کسی کا نام نبی اللہ یا رسول اللہ نہیں رکھا جائے گا، اور نہ کسی اور نبی کے آنے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، بلکہ لا نبی بعدی فرما کر اوروں کی نفی کر دی، اور کھول کر بیان فرما دیا کہ مسیح موعود کے سوا میرے بعد قطعاً کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ رسالہ تشخیص الاذہان قادیان، ماہ مارچ 1914 عیسوی۔ اب خلاصہ دیکھیے ان تمام تر اقتباسات کا۔ ان اقتباسات کا محاصل یہ ہے کہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو آخری نبی قرار دیتا ہے، گویا مرزا قادیانی خاتم النبیین ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ جو آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اجرائے نبوت ہے یا نہیں ہے، یعنی عدم اجرائے نبوت یا ثبوت اجرائے نبوت، یہ ہمارے نزدیک بھی نہیں ہے، مرزا قادیانی اور اس کی جماعت کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی ختم نبوت کا عقیدہ ہمارا بھی ہے، قادیانیوں کا بھی ہے۔ فرق اس بات میں ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آخری نبی اور رسول مانتے ہیں، جبکہ قادیانیوں کی جماعت اور مرزا قادیانی وہ مرزا قادیانی کی ذات کو نعوذ باللہ آخری نبی قرار دیتے ہیں۔ اب یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آگے آنے والے سوالات میں آپ دیکھیں گے تقریباً ہر سوال کے اندر قادیانیوں پر یہ اعتراض ضرور ہوگا کہ تم تو ایک نبی کے قائل ہو، اور جہاں تم تحریف کر رہے ہو اس تحریف کے اندر تو ایسا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں۔ تحریفات قادیانی، آیت نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ مسلمانوں کے ہاں اس کا ترجمہ کیا ہے، پہلے اس کو سن لیجئے، سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد قادیانی تحریف کی طرف بڑھتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کے اندر اس آیت کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے، اور اللہ نے انسان کو پیدا کرتے وقت ہی یہ تنبیہ کر دی تھی کہ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے کچھ پیغمبر آئیں جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائیں، تو جو لوگ تقوی اختیار کریں گے
اور اپنی اصلاح کر لیں گے، ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دو جملے آپ نے یہاں پر اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، ایک بطور تمہید کے جو حضرت نے ذکر کیا اور اللہ نے انسان کو پیدا کرتے وقت ہی یہ تنبیہ کر دی تھی، اور دوسرا یا بنی آدم کا ترجمہ، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، یعنی آدم کے بیٹے بھی اس میں مخاطب ہیں، آدم کی بیٹیاں بھی اس میں مخاطب ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا مسلمانوں کا ترجمہ، اب اس کے بعد قادیانیوں کا ترجمہ دیکھیے، یا ان کی طرف سے جو تحریف ہے اس کو دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، لہٰذا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے رسولوں کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنی آدم کو خطاب ہے، لہٰذا جب تک بنی آدم دنیا میں موجود ہیں اس وقت تک نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ تو پتہ چلا کہ یا بنی آدم سے مراد مرزا قادیانی اور اس کی جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خطاب ہے، اور آپ کی امت میں آنے والے یا آپ کے بعد آنے والے رسولوں پر ایمان لانے کا کہا جا رہا ہے۔ یہ قادیانی تحریف ہے۔ اب ہم آگے چل کے اس بات کو ثابت کریں گے کہ یہ قادیانی تحریف اور دجل ہے، یہ قادیانیت کی طرف سے کمزور اور بے بنیاد سا استدلال ہے جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے۔ جواب نمبر 1 دیکھیے، یہ جواب نمبر 1 تقریباً مسلمانوں کی تفسیر بھی اسی میں موجود ہے۔ دیکھیں اس آیت کریمہ سے قبل اسی رکوع میں تو نہیں، اس سے قبل کے رکوع کے اندر 3 بار یا بنی آدم آیا ہے۔ اول یا بنی آدم کا تعلق اہبطوا بعضکم لبعض عدو سے ہے۔ اہبطوا کے مخاطب سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام ہے، لہٰذا اس آیت میں بھی آدم علیہ السلام کے وقت کی اولاد آدم کو مخاطب بنایا گیا۔ پھر زیر بحث آیت نمبر 35 ہے۔ آیت نمبر 10 سے سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر شروع ہے۔ اسی تسلسل کے تناظر میں دیکھا جائے تو حقیقت میں یہ خطاب اولین اولاد آدم علیہ السلام کو ہے، اس پر قرینہ اس کا سباق ہے۔ تسلسل اور سباق آیات کی صراحتاً دلالت موجود ہے کہ یہاں پر حکایت حال ماضیہ کے طور پر اس کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی ماضی کے اندر جو بات ہو چکی ہے اس کو حکایتاً حال میں ذکر کیا گیا کہ ابتدائے دنیا کے اندر جو انسانوں کو حکم دیا گیا تھا اس کو ابھی یعنی قرآن پاک کے اترتے ہوئے ذکر کیا گیا۔ یہاں پر میں قرآن پاک کے ان رکوعات کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ یا بنی آدم کا کلمہ جن معانی کے لیے یا جس مضمون کے لیے ذکر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہو۔ دیکھیے سورہ اعراف آیت نمبر 26 ہے اور رکوع نمبر 3 ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ یا بنی آدم کا کلمہ ذکر کر کے پہلا حکم لباس کا دیا گیا کہ لباس ساتر ہونا چاہیے، تقوی کا لباس اختیار کرو اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایسی ہدایت ہے یا ایسی رہنمائی اور حکم ہے جو امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہے یا سب کے ساتھ ہے؟ تو جواب سہل سا ہے کہ سب کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اب شیطان سے بچانا، شیطان سے متنبہ کرنا، یہ صرف امت محمدیہ کے ساتھ ہے یا سب کے ساتھ ہے؟ سب کے ساتھ ہے، صرف امت محمدیہ کی حاجت اور ضرورت تو نہیں ہے۔ ایسے ہی یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اب یہ حکم بھی کہ جب سجدہ گاہ میں آؤ تو اس وقت تم زینت اختیار کرو، کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ساری انسانیت سے متعلق ہے، امت محمدیہ کی خاصیت نہیں ہے۔ یہاں مرزا قادیانی کی جماعت کہتی کہ مسجد کا کلمہ تو امت محمدیہ کے لیے ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی نہیں بلکہ ہٹ درمی اور ضد ہے، اس لیے کہ پہلی امتوں میں بھی یہ کلمہ استعمال تھا۔ اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کے واقعے میں ارشاد فرماتے ہیں قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ تو مسجد کا کلمہ اور مسجد کا تصور یہ تو پہلے بھی پایا جاتا تھا، امت محمدیہ کے ساتھ مخصوص تو نہیں ہے۔ تو چوتھا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، تو یہاں پر پھر آپ اس کو کیوں امت محمدیہ کے ساتھ مخصوص کر رہے ہیں؟ پہلے 3 احکامات جب عمومیت رکھتے ہیں تو یہ چوتھا حکم بھی عمومیت رکھتا ہے، اور یہ ابتدائی دنیا سے ہے کہ ابتدائی دنیا میں جب آدم کی اولاد پیدا ہوئی اسی وقت سے یہ حکم دیا گیا کہ جب بھی رسول آئیں گے ان کی باتوں پہ ایمان لانا
یہ تمہارے لیے ضروری ہوگا، تو کوئی وجہ تخصیص نہیں ہے۔ ماقبل بھی حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، شیطان نے ان کو ورغلایا اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے زمین پر اتارا۔ یہ دیکھیے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فوسوس لہما الشیطان فدلاہما بغرور، اور نیچے تمام تر واقعہ ان کا قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، کہ تم اب زمین پہ اتر جاؤ، تم میں سے کوئی جو ہے کچھ جو ہے وہ کچھ کے دشمن ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے امور اور احکامات ہیں جس کو حکایتاً قرآن پاک کے اندر ذکر کیا گیا کہ یہ ہم پہلے تمہیں حکم دے چکے ہیں، تمہارے وجود سے پہلے تمہیں یہ حکم دے دیے گئے ہیں، تو اب اس پہ تم نے عمل کرنا ہے۔ تو کوئی وجہ تخصیص نہیں ہے جو قادیانی کرتے ہیں۔ تو یہ پہلے جواب کی امید ہے اچھی وضاحت ہو چکی ہوگی۔ جواب نمبر 2 دیکھیے، قرآن مجید کے اسلوب بیان سے بھی یہ بات ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت کو یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت کو یا ایھا الناس سے خطاب ہوتا ہے۔ امت دعوت جو کافر ہیں عام طور پر ان کو یا ایھا الناس سے خطاب کیا گیا، اور امت اجابت کا مطلب ہے کہ جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں ان کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب۔ قرآن مجید میں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یا بنی آدم سے خطاب نہیں کیا گیا۔ یہ بھی اس امر کی دلیل ہے کہ آیت بالا میں حکایت ہے حال ماضیہ کی، نہ کہ حال کیا کوئی حکم دیا جا رہا ہے، مستقبل کا کوئی حکم دیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کے سامنے 4 مرتبہ جو یا بنی آدم کا کلمہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے وہ آ چکا ہے۔ مزید قرآن پاک کے اندر یہ کلمہ جہاں استعمال ہوا ہے وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس سے بھی آپ اندازہ کریں گے کہ یہ کوئی امت محمدیہ کے ساتھ مخصوص کلمہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر اور بھی یہ کلمہ آیا ہے یا بنی آدم، اگر اس میں بھی آپ غور کریں گے تو کوئی وجہ تخصیص وہاں پر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں ارشاد فرماتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ تو یہ قیامت کے دن اگر آپ اس کا پس منظر دیکھیں تو تمام تر امتوں کے جو ظالم لوگ ہوں گے ان کو کہا جائے گا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر اس کے بعد وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ تو امتاز الیوم ایھا المجرمون میں یہ کوئی امت محمدیہ کی تفریق تو نہیں ہے بلکہ تمام تر مجرمین اس میں داخل ہیں۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، تو تمام تر بنو آدم اس میں داخل ہوں گے۔ تو وجہ تخصیص پھر اس آیت میں کیوں کی گئی ہے، اس کا کیا قرینہ اور کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کا کلمہ وہ سورہ اعراف کے اندر ہی ایک جگہ اور بھی ذکر کیا ہے، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ تو اب قادیانی اور اس کی جماعت سے پوچھا جائے کہ کیا صرف امت محمدیہ سے یہ وعدہ لیا گیا تھا؟ نہیں، بلکہ ساری انسانیت سے یہ وعدہ لیا گیا تھا، یہ اقرار لیا گیا تھا۔ تو پھر اس آیت کی وجہ تخصیص کیا ہے کہ آپ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی کو وہ تخصیص کرتے ہیں امت محمدیہ کے ساتھ اور نبوت کا راستہ ہموار کرتے ہیں، یہ سراسر دجل اور فریب ہے۔ ضروری وضاحت، ہاں البتہ یا بنی آدم کی عمومیت کے حکم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وہی سابقہ احکام ہوتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ منسوخ نہ ہو گئے ہوں۔ اگر وہ منسوخ ہو گئے یا کوئی ایسا حکم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس عمومیت میں شمولیت سے مانے ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اس عموم سے سابقہ نہ ہوگا۔ واضح اور آسان سا اصول ہے، آپ بارہ اس کو پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید جوابات کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ساری انسانیت کو فتنہ قادیانیت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔